السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز تصوف سے آج پھر ایک بار یہ غلام آپ کے سامنے حاضر ہے، آپ کو ایک اور کتاب کے سفر پر لے جانے کے لیے، جس کا نام ہے تصوف، علم باطن، فقیری، درویشی، صوفیت کیا ہے، پہلا حصہ۔ شکریہ اور تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے ہی ہیں جس نے اپنے ظاہر ہونے سے دنیا کو خوبصورتی و رنگینی بخشی۔ درود و سلام ہو اس رسول پاک پر جنہوں نے انسان کو خدا کی راہ دکھلائی، اور ان کی آل و اصحاب پر، خاص طور پر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پر، جنہوں نے انسانوں کو علم باطن، علم معرفت سکھایا، اور تمام ہادیوں، پیشواؤں، رہبروں پر، بالخصوص سرکار خواجہ قطب الدین با اختیار کاکی قدوس سرہ العزیز پر۔ یہ غلام نہ تو بہت بڑا ظاہری عالم ہے، نہ ہی پیشور اچھی کتابیں لکھنے والا۔ اس غلام کے ذریعے محسوس کیا گیا کہ علم باطن اور تصوف کی پیاس اور اسلام کی حقیقت جاننے کی طلب ہزاروں دلوں میں موجود ہے، اور وہ دل اپنی پیاس مٹانے کے لیے بے چین ہیں اور غلط فہمیوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور ان کے تصوف کے بارے میں کچھ سوالات ہیں۔ انہی کے سامنے تصوف کے بارے میں کچھ جوابات دینے کے لیے اس غلام کو چنا گیا اور تھوڑے الفاظ لکھوائے گئے۔ یہ سوال اور ان کے جواب علم باطن اور تصوف کی روشنی میں دیے گئے ہیں۔ ان کا مقصد کسی کو بھی غلط ثابت کرنا، طعنہ دینا یا دل دکھانا یا کسی کے عقیدے کو ٹھیس پہنچانا ہرگز نہیں ہے۔ پھر بھی اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے لیے بنا شرط یہ غلام معافی کا طلبگار ہے۔ یہ غلام یہ سمجھتا ہے کہ انسان کے اور زیادہ اچھا ہونے سے سماج اچھا ہوتا ہے، اور کیونکہ انسانوں سے مل کر ہی سماج اور قوم بنتی ہیں، اگر کوئی قوم یا سماج یہ مان لے کہ ہم ٹھیک اور اچھے ہیں تو اس سماج کی ترقی ہونا رک جاتی ہے۔ اسی لیے اس غلام کا مقصد صرف سماج کو جگانا اور زیادہ ہمت دے کر آگے بڑھانا ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آج کا انسان صرف قانون خداوندی کو نہ جان کر، نہ مان کر، نہ عمل کر کے خود اپنے آپ کو پریشانی اور دکھ تکلیف میں ڈالے ہوئے ہے، ورنہ اللہ کی قدرت کو کسی کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ انسان سارے کام کرتا ہے لیکن اپنے اندر سے پاک کرنے کے معاملے میں غافل ہے۔ سینکڑوں سالوں سے اللہ کے ولی، درویش، صوفی یہی سمجھاتے رہے کہ کس طرح انسان سمجھ جائے، جاگ جائے اور قانون خداوندی پر عمل کر کے اپنی زندگی اور آخرت کو بہتر کر لے، جس کا اثر اب ظاہر ہو رہا ہے، اور اب تصوف کی تعلیم کا سورج نکل رہا ہے، انسان جاگ رہا ہے۔ یہی تعلیم تھی تصوف کی، درویشوں کی، اللہ کے ولیوں کی اور صوفیوں کی، کہ انسان اپنے ظاہر و باطن کو سنوارے، اور یہ الفاظ دوبارہ اسی تعلیم کو گھر گھر تک پہنچانے کے لیے ہیں۔ شکریہ۔ ساری تعریفیں اللہ کی ہی ہیں جو رحمان اور رحیم ہے۔ سوال: دنیا کیا ہے؟ جواب: ایک خواب، ایک خیال، اور ہم سب کو اس خواب میں ایک مقرر وقت بتا کر واپس اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ سوال: زندگی کیا ہے؟ جواب: ایک موقع، اوسر،
چانس اللہ کو جاننے پہچاننے کا۔ اگر یہ موقع چوک گئے تو یہ سنہرا موقع پھر دوبارہ ملے گا بھی نہیں۔ زندگی ایک امتحان ہے اللہ کی طرف سے کہ دیکھیں انسان کس طرح اپنی زندگی جی کر میرے پاس واپس لوٹ کر آئے گا۔ اسی لیے ہر انسان کو یہ سیکھنا ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کیسے جیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی زندگی جینے کا طریقہ پسند آئے، پھر سب صحیح ہوتا چلا جاتا ہے۔ سوال: زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے، اور عبادت کے معنی اللہ کو جاننے پہچاننے کے ہوتے ہیں۔ اسی لیے جس انسان نے اللہ کو نہیں جانا، نہیں پہچانا، وہ یقیناً جہالت کی موت مرا، اور اسی لیے ہر انسان کو سچا مسلمان اور مومن بن کر ہی مرنا بہتر ہے۔ یہی زندگی کا اصلی مقصد ہے۔ سوال: زندگی میں ترقی، سکون کیسے آئے؟ جواب: زندگی جینے کے صحیح شعور، ادب اور تمیز سیکھ کر ابھی ہم حقیقت میں زندگی صحیح طریقے سے نہ جی کر بالکل جانوروں والی زندگی جی رہے ہیں۔ سوچیں کیا فرق ہے ہماری اور جانوروں کی زندگی میں۔ وہی کھانا پینا، لڑنا جھگڑنا، بچے پیدا کرنا، جانور بھی تو یہی کرتے ہیں۔ ہمیں گہرائی سے سوچ کر یہ علم حاصل کرنا ہوگا کہ ہم کیسے کھائیں، پئیں، سوئیں، جاگیں، کام کریں، آرام کریں، یعنی زندگی میں کرنے والے سب کام کس طرح کریں، اور یہ سب ایک کامل مرشد سے مرید ہوئے بنا نہیں سیکھا جا سکتا۔ اور جب زندگی صحیح طریقے سے گزارنے اور اللہ کو کیا پسند ہے یہ پہلے سوچ کر ہر کام کرنے لگیں تو زندگی میں اپنے آپ ترقی اور سکون آتا جائے گا۔ سوال: اللہ نے یہ دنیا کیوں بنائی؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس میں نے یہ دنیا اس لیے بنائی کہ میں پہچانا جاؤں۔ بس اب اللہ کے فرمان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ دنیا اس لیے بنائی گئی کہ انسان اپنے مالک اور بنانے والے کو پہچانے، جانے، لیکن انسان اس سب سے ضروری کام کو چھوڑ کر باقی سب فالتو کاموں میں تو لگا رہتا ہے، لیکن اپنے سچے مالک کو پہچاننے کی ذرا بھی کوشش نہیں کرتا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اور ذرا بھی سمجھدار انسان ہے وہ پہلے اللہ کو جان کر، پہچان کر اللہ کی شان کے آگے سجدہ کرتا ہے اور سر جھکاتا ہے۔ اور اللہ کی پہچان حاصل کرنا کوئی بہت بڑا مشکل کام بھی نہیں ہے، بس ذرا پکے ارادے کی ضرورت ہے۔ سوال: دنیا میں اتنی دھوکے بازی، چال بازی، لالچ اور ہوس کیوں ہے؟ جواب: وہ اس لیے کہ انسان کو اللہ نے جس مقصد سے بنایا، انسان وہ مقصد بھول گیا ہے اور اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھنے لگا ہے۔ انسان کے اندر بیٹھا ہوا شیطان اسے اس دکھنے والی دنیا کا لالچ دلاتا رہتا ہے۔ اوپر سے انسان عبادت کرتا ہے لیکن اس کے دل میں دنیا ہی رہتی ہے۔ ایسی عبادت ہرگز قبول نہیں ہوتی۔ یہ میرا ہو جائے، وہ مجھے مل جائے، ان بہت ساری خواہشوں کی وجہ سے ہی سب گڑبڑ ہے، صبر ختم ہو گیا ہے، عبادت بے جان ہو کر رسم بن کر رہ گئی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہر انسان اپنے آپ سے ارادہ کرے، خود اپنے سے وعدہ کرے کہ چاہے سب غلط کرتے رہیں، دنیا غلط کرے، میں اب غلط کام نہیں کروں گا۔ یہ ارادہ اور وعدہ ہی اسے
کہیں سے کہیں پہنچا دے گا۔ سوال، مذہب کسے کہتے ہیں؟ جواب، جو راستہ ہمیں اللہ کی طرف لے جاتا ہے، جس راستے پر چل کر ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں، اسے مذہب کہتے ہیں، اور وہ راستے کئی ہیں۔ لیکن اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم راستے پر آگے تو چلتے نہیں، بس راستے پر کھڑے ہو کر سب راستے والے ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں اور اپنے راستے کو ہی صحیح ثابت کرنے کے چکر میں منزل اور زندگی کے مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے ہر انسان پریشان ہے اور دنیا میں اتنی بے سکونی ہے۔ سوال، اسلام کیا ہے؟ اسلام، جواب، اسلام ایک مذہب اور راستے کا نام ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو اللہ کا پیغام انسانوں تک لانے والے، بتانے والے سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، دکھایا اور چلنے کا طریقہ سکھایا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اب ہم اسلام اپنی حقیقت کے ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہزاروں لوگوں نے اس پر لیپا پوتی کر کے اس کا کچھ بنا ڈالا۔ اسلام کے معنی ہیں اللہ کی مرضی سے راضی کرنے والا، لیکن انسان اس نام کی حقیقت اور مقصد کو بھول کر کچھ رسموں اور عبادتوں کو ہی اسلام سمجھنے لگا ہے۔ اب ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ اسلام کی حقیقت کو جانے، اس پر چلے۔ سوال، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جواب، مسلمان کے معنی ہیں جس کا ایمان مضبوط اور اکٹھا ہو۔ خیال رہے، ایمان یقین یا بھروسے کو نہیں کہتے۔ میں نے اکثر کچھ لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ ہم دل سے مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بے شک یہ کلمہ حق ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ صرف کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ اس کی تصدیق، ثابت ہونا، انسان کے تجربے میں یہ بات آ جانا ہی انسان کو طریقت کے حساب سے ایک سچا مسلمان بناتا ہے۔ جب تک انسان تصدیق نہیں کرتا، وہ صرف نام ہی کا مسلمان ہے۔ ہر مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے توحید قائم کرے، اس کے بعد ہی سارے کام کرے۔ سوال، ایمان کیا ہے؟ جواب، ایمان کسی بھی یقین یا بھروسے کو نہیں کہتے جو ہم لوگ اپنے خیالوں سے بنا لیتے ہیں اور جسے عام لوگ ایمان سمجھتے ہیں۔ ایمان کے معنی زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق ثابت کرنا اور پھر ہاتھ پاؤں کے عمل کے ذریعے ثابت کرنا۔ ان تینوں چیزوں کے ملنے اور عمل میں لانے کے بعد انسان کی جو اندرونی حالت اور کیفیت بنتی ہے، وہی حقیقت میں ایمان ہے۔ طریقت کے مطابق باقی سب کہیں سنی خیالی باتیں ہیں۔ جس کا ایمان نہیں، اس کا کوئی بھی عبادت اور نیک عمل قابل قبول نہیں۔ اپنے دل کو بہلانے کے لیے کچھ بھی کرتے رہو۔ سوال، مومن کسے کہتے ہیں؟ جواب، جس کا ایمان پکا اور مضبوط ہو، اسے مومن کہتے ہیں۔ یوں تو اپنے آپ کو سبھی مسلمان اور مومن سمجھتے ہیں، لیکن یہ پیدا ہونے کے ساتھ اپنے آپ نہیں مل جاتی، یہ تو محنت کر کے حاصل کرنا ہوتا ہے۔ سوال، علم کسے کہتے ہیں؟ جواب، کلام اللہ کی کئی آیتیں اس بارے میں ہیں، اور سرکار دو عالم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے
کہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کلام اللہ میں اور سرکار دو عالم نے کون سے علم کی تعریف کی ہے، کس کو ضروری کہا گیا ہے؟ کیونکہ علم تو ہزاروں ہیں، ڈاکٹری، وکالت، ستاروں کا علم، اس کے علاوہ اور بھی ہزاروں ہیں، لیکن یہ سارے علم صرف اس دنیا میں ہی کام آتے ہیں، مرنے کے بعد نہیں۔ اب وہ کون سا علم ہے جو اس دنیا میں بھی کام آئے اور مرنے کے بعد بھی کام آئے، اور اس علم کو پا لینے سے باقی کے سارے علم بھی جانے جائیں؟ طریقت کے مطابق وہ علم باطن ہے، یعنی اپنے اندر کا علم، جسے صوفیت، درویشی، فقیری الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے۔ اس علم کو پا لینے کے بعد انسان ان سب چیزوں کو اپنی آنکھوں سے اسی زندگی میں دیکھ لیتا ہے جن کے وہ کبھی نام سنا کرتا تھا، جیسے جنت، دوزخ، فرشتے، شیطان، اس کا لشکر، فرشتوں اور شیطانوں کا ٹکراؤ، پلسرات، میزان وغیرہ۔ اللہ کی ذات کریمہ کی زیارت، دیدار اور اس کے رسول کا دیدار، یعنی سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ یہی حقیقت کا علم ہے۔ سوال: علم ظاہر کیا ہے؟ جواب: کلام اللہ اور حدیث کے مطابق ایک تو علم ظاہر ہے، یعنی باہر والا، دکھنے والا، جس کا تعلق ہماری باہر کی دنیا اور جسم سے ہے، جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم جسم سے عبادت کیسے کریں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن حقیقت میں دنیا کی حالت دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ یہ علم ہمارے دل، عقل اور من کو بھی صاف کر دیتا ہے، کیونکہ یہ علم صرف ہمارے ظاہر دکھنے والے اور اچھا کر دیتا ہے۔ اندر سے چاہے ہم کتنے بھی گندے رہیں، اس کی پہنچ اندر تک نہیں ہوتی۔ اس علم کو علم ظاہر کہا جاتا ہے۔ سوال: علم باطن کیا ہے؟ جواب: یہ بے حد قیمتی علم ہے۔ یہ علم کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے زندہ کتاب، یعنی کامل مرشد، کامل پیر بہت ضروری ہے۔ یہ ہمارے اندر کی گندگی کو صاف کرتا ہے، ہمیں اندر سے پاک کرتا ہے، اور اندر سے پاک ہونے پر ہمارے اوپر اللہ کی رحمت اپنے آپ برسنے لگتی ہے، برکت آنے لگتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارا دل تمام برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے تو ہمارے دل کے اوپر جو نور اور تجلی نازل ہوتی ہے اور ہم اندر سے روشن ہو جاتے ہیں، تو اس کو علم باطن کہا جاتا ہے۔ یہی علم سرکار غوث پاک، سرکار غریب نواز اور سرکار با اختیار کاکی نے اور تمام اللہ کے ولیوں نے حاصل کیا۔ اسی کو صوفیت، درویشی، فقیری کہتے ہیں، اور ہر سمجھدار انسان اس کو حاصل کرنے کے لیے کامل پیر سے مرید ہوتا ہے۔ سوال: علم باطن اور تصوف کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ میں نے تو صوفیت اور درویشی کا نام کہیں نہیں دیکھا۔ جواب: علم باطن کلام اللہ، حدیثوں اور اللہ کے ہزاروں ولیوں کی زندگی گزارنے کے طریقے سے ثابت ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم کے صحابیوں، خاص کر اصحاب صفہ کی زندگی، جن کی تعداد تقریباً بہتر تھی، سے ثابت ہوتا ہے، لیکن کچھ سازشوں کے تحت اسے جان بوجھ کر چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ دنیا میں عام لوگ، عام کتابیں اور زیادہ تر باتیں علم ظاہر کے بارے میں ہی ہوتی ہیں، اسی لیے کئی سچے لوگ بھی اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ دراصل جن آیتوں اور حدیثوں میں تصوف کا ذکر ہے
وہ آیتیں اور حدیثیں عام لوگوں کے سامنے پیش نہیں کی جاتی ہیں، اسی لیے کئی حقیقت کے پیاسے اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ آپ تک تو وہی خبر اور بات آئے گی جو آپ کو بار بار دکھائی جائے گی، پھر بھی حقیقت کی تڑپ اور پیاس رنگ لاتی ہے۔ اور ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اچھائی اور برائی سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اس دنیا میں کچھ لوگ صوفیت اور سرکار دو عالم کے اندرونی علم کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں، اور کچھ لوگوں نے اسے بدنام بھی کیا ہے۔ اس کی حقیقت کو جانے بنا نہ جانے کیا کیا الٹی سیدھی باتیں اور افواہیں پھیلاتے ہیں۔ حقیقت کے طلبگار اور سچے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان سے ہوشیار رہے اور تصوف کے دائرے میں شامل ہو کر حقیقت کو پائیں۔ سوال: علم ظاہر اور علم باطن میں کیا فرق ہے؟ جواب: علم ظاہر باہر کا اور جسم کا علم ہے۔ علم ظاہر کے بارے میں کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اسی لیے زیادہ تر سچا انسان اندر سے الجھ جاتا ہے، اس کے دل میں سینکڑوں سوال اور الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کا یہی حال ہے، لیکن شرم اور ڈر کے مارے کچھ نہیں کہتے کہ کہیں دوسرے لوگ مذاق نہ بنائیں، کہیں کافر نہ ہو جاؤں، کہیں اسلام سے خارج نہ ہو جاؤں۔ کچھ جاہل لوگ دھمکی دے کر چپ کرا دیتے ہیں، اور وہ انسان چپ چاپ گھٹتا رہتا ہے اور پیاسا ہی مر جاتا ہے۔ جبکہ علم باطن اندر کا، روح کا، اللہ تعالیٰ کو جاننے پہچاننے کا علم ہے، سچوں کا علم ہے، ان کا علم ہے جو پاکھنڈ نہیں کرتے، اندر باہر سے ایک رہتے ہیں۔ علم باطن، تصوف، صوفیت انسان کو اللہ سے ملنے کا علم ہے۔ یہ علم حاصل ہونے کے بعد انسان سب حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، اور اس کی تڑپ اور پیاس اور الجھن ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہے۔ کامل مرشد ملنا اس کے لیے ضروری شرط ہے۔ سوال: علم نفع کسے کہتے ہیں؟ جواب: علم نفع کا مقصد ہوا نفع، فائدہ دینے والا علم، وہ علم جو اس دنیا اور آخرت میں ہر طرح سے فائدہ اور نفع دے، اسی کو صوفیت یا علم باطن بھی کہا جاتا ہے۔ سوال: علم باطن کس طرح حاصل کیا جاتا ہے؟ جواب: سرکار بایزید بسطامی قدوس سرہ العزیز نے فرمایا، جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر ہوتا ہے، شیطان اس کا پیر ہوتا ہے۔ یہ علم کتابوں یا باتوں سے حاصل نہیں ہوتا، اس کے حاصل کرنے کے لیے ایک کامل پیر، زندہ حیات مومن ضروری ہے، جس سے مرید ہو کر اپنے آپ کو اسے سونپ دینا پڑتا ہے۔ یاد رہے، جیسے ایک اکھاڑے کے استاد کو یہ ہنر معلوم ہوتے ہیں اور وہ اپنے شاگرد پہلوان کو کچھ ہی وقت میں بہت کچھ بنا دیتا ہے، اسی طرح سے کامل مرشد کو ایسے ہنر اور نکتے پتہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مرید کو کچھ ہی وقت میں کیا سے کیا بنا دیتے ہیں، اور مرید کو اس کے برے خیالوں پر قابو کرنا سکھا دیتے ہیں، جس سے وہ اندر سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کامل پیر اپنے مرید کو ایسی چھپی ہوئی اور گہری عبادتیں بتاتے ہیں جن پر عمل کرنے سے مرید کی زندگی ہی بدل جاتی ہے۔ کامل پیر اور مرشد کی صحبت میں رہنا بہت ضروری ہے۔ وہ مرید جن کے پیر و مرشد باحیات نہیں ہیں، یا کسی وجہ سے صحبت میں نہیں رہ پاتے، یا کافی وقت گزر گیا کچھ حاصل نہ ہوا، ان کا بھی طالب یعنی دوبارہ مرید ہونا ضروری ہے، جس سے تعلیم بیچ میں نہ رکے۔
بھائی ضروری چیز علم حاصل کرنا ہے، اسکول یا مدرسے کو نہیں دیکھنا ہے۔ سوال، علم باطن حاصل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب، علم باطن حاصل کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کتابوں یا تقریروں میں جو نام سنتا ہے، انسان کے سامنے ان ناموں کی حقیقت نہیں آتی، نہ ہی کوئی حقیقت بتاتا یا دکھایا جاتا ہے۔ مجبوری میں انسان ایک خیالی تصویر بناتا ہے اور ایسا کرتے کرتے وہ اور الجھتا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت میں بھی اپنا دل حاضر نہیں رکھ پاتا اور اس کی ساری عبادت بیکار ہوتی چلی جاتی ہے۔ نہ اسے زندگی میں فائدہ ہوتا ہے، نہ آخرت میں، دونوں بیکار ہو جاتی ہیں۔ علم باطن حاصل ہونے کے بعد ہی حقیقت میں مسلمان سچا مسلمان بنتا ہے اور تقلید اور رسموں سے بچ کر حقیقت میں اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور اس کی یہ زندگی اور آخرت دونوں بہترین ہو جاتی ہیں۔ سوال، مسلمان اور سچے مسلمان میں کیا فرق ہے؟ جواب، عام طور پر مسلمان اسے کہا جاتا ہے جو مسلمان کے گھر پیدا ہوا، کان میں اذان دی گئی اور وہ اپنے گھر، خاندان اور سماج میں دیکھا دیکھی اوروں کی طرح لفظ سیکھ کر عبادت کرنے لگا۔ نہ اسے توحید قائم کرنے کی فکر ہے، نہ کلمے کی گہرائی اور نہ ہی کلمے کی حقیقی معنی۔ بھائی، مسلمان ہونا اتنا سستا اور آسان نہیں ہے، اسے تو بس دہرانا آتا ہے۔ سچا مسلمان سب سے پہلے توحید قائم کرتا ہے، کلمے کی گہرائی اور حقیقی معنی سمجھ کر اس پہ عمل کرتا ہے اور اللہ کے حکموں کو مان کر عمل کر کے سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ سوال، مرشد یا پیر کسے کہتے ہیں؟ جواب، مرشد کے معنی ہے ارشاد کرنے والا، بتانے والا، وہ جو زندگی اور آخرت کو بہتر بتانے کے نسخے بتاتا ہے، وہ جو طریقہ سکھاتا ہے ہر کام کرنے کا، وہ جو پہچان کراتا ہے انسان اور مرید کو اس کے نفس کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ وہ خود اس راہ سے گزرا ہے، اسی لیے وہی اس راہ سے صحیح سلامت لے جا سکتا ہے۔ مرشد کے معنی ہیں روح کو نئی زندگی، نئی روشنی دینے والا، وہ جو خود تپ کر جل کر سونے سے کندن بنا ہے، جسے پہچان اور حقیقت حاصل ہو چکی ہے، مرشد کو ہی پیر کہا جاتا ہے۔ سوال، مرید کسے کہتے ہیں؟ جواب، ارادہ کرنے والے کو، اللہ کو پیر و مرشد کی رہبری میں پہچاننے اور جاننے کا ارادہ کرنے والے کو مرید کہا جاتا ہے۔ کامل مرید ہی آگے جا کر کامل پیر بن سکتا ہے۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا کہ مرید وہ جو اللہ کو چاہے اور مراد وہ جسے اللہ چاہے۔ مرید کو مراد بننا پڑتا ہے، جیسے سونا اپنے آپ کو سونار کو سونپ دیتا ہے زیورات ہونے کے لیے، اسی طرح مرید اپنے آپ کو سونپ دیتا ہے مرشد کے ہاتھوں میں، اپنی زندگی بنانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے۔ ایسے بہادر اور دلدار کو مرید کہا جاتا ہے۔ سوال، کیا مرید ہونا بے حد ضروری ہے؟ جواب، بے حد ضروری ہے، اس حد تک ضروری ہے کہ کلام اللہ میں بیعت ہونا یعنی مرید ہونے کا کئی جگہ ذکر موجود ہے، اور سرکار دو عالم بھی لوگوں کو بیعت کر کے ان سے بیعت لے کر ہی یعنی مرید بنا کر ہی مسلمان کرتے تھے۔ سرکار دو عالم کی یہی سنت طریقت میں چلی آ رہی ہے۔ طریقت اور علم باطن کے مطابق
جو شخص مرید نہیں ہے اس کے ایمان کو خطرہ ہے، اور یہ قول پہلے بھی ذکر کر دیا گیا ہے کہ سرکار بایزید بسطامی کے مطابق جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا شیطان اس کا پیر ہوتا ہے۔ سوال: کیا مرید ہو جانے پر یہ دنیا چھوڑنی پڑتی ہے؟ اپنا سب کام کاج چھوڑ کر، ذمہ داری اور کمانا چھوڑ کر جنگل میں جانا ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا کام تو نہیں کرنا پڑتا جو میرے لیے مشکل اور ناممکن ہو؟ جواب: بالکل بھی نہیں۔ مرید ہونے کے بعد صرف نیت بدلنی اور پاک کرنا ضروری ہے۔ جب اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ دین میں سختی نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ مرید کے لیے کوئی سخت حکم دیا جائے؟ دوسرا یہ کہ اسلام میں اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑنا سخت گناہ ہے۔ اسلام گھر بار، نوکری، کام کاج چھوڑ کر عبادت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، اندر کا شیطان اور گھمنڈ، تکبر ضرور مرید ہونے سے روکتا ہے۔ اس سے ہوشیار رہنا ضروری ہے۔ شیطان بہت بہانے ہمیں سکھا کر روکتا ہے۔ سوال: دعا کسے کہتے ہیں؟ جواب: طریقت کے مطابق دعا کے معنی شکر ادا کرنے کے ہیں، لیکن بدلتے وقت کے ساتھ دعا کے معنی مانگنے، تقاضا کرنے کے ہو گئے ہیں۔ لوگ جہالت کے مارے نہ جانے کیا کیا دعا مانگتے رہتے ہیں کہ یہ دعا یا مانگنا اللہ کو پسند بھی آئے گا یا نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کو ہر انسان کی حالت پتہ نہیں ہے؟ جو کم سمجھدار انسان اللہ کو دعا کے نام پر صلاح دیتے ہیں، ان کا مقصد اور معنی تو یہی ہوتے ہیں کہ اللہ جو تو کر رہا ہے اس سے اچھا یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ یہ صلاح ہوئی یا دعا؟ کلام اللہ کی آیت ہے، تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کرنے والا ہوں۔ طریقت کے مطابق اس کے معنی ہوئے کہ تم شکر ادا کرو میں قبول کرنے والا ہوں۔ اب کیونکہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، دل سے شکر ادا کرنا ہے، اپنے آپ نعمتوں کو کھینچتا ہے، اسی لیے دعا کرنے یعنی دل سے کہیں بھی کبھی بھی اللہ کا شکر ادا کرنے سے نعمت اور برکت اور رحمت اپنے آپ آنے لگتی ہے۔ سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرماتے تھے کہ اللہ، وہ تو تیرا حکم ہے کہ پورا کر رہا ہوں، ورنہ مجھے کیا حق حاصل میں تیرے کاموں میں دخل دوں اور صلاح دوں۔ یہی مقام رضا ہے۔ سمجھدار انسان ہی اسے سمجھ پائے گا، اور اللہ توفیق دینے والا ہے۔ اپنے کو تسلی دینے اور بہلانے کے لیے کچھ بھی کرتے رہو۔ سوال: فقیری اور بھکاری میں کیا فرق ہے؟ فقیر اور بھکاری میں کیا فرق ہے؟ جواب: سرکار دو عالم نے فرمایا، فقر میرا فقر ہے، اس پر مجھے ناز ہے۔ یعنی فقیر ہونا ایک ایسی نعمت اور صفت ہے جس پر سرکار دو عالم کو بھی ناز ہے۔ بھکاری مانگنے والے اور سوالی کو کہتے ہیں، جبکہ فقیر دینے والے کو، بانٹنے والے کو کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ فقیری ایک بہت بڑی صفت، نعمت اور انعام ہے، لیکن افسوس ہے عام لوگ فقیر اور بھکاری کو ایک سمجھ کر تمام عمر غلط فہمی میں پڑے رہتے ہیں۔ سوال: کامل مرشد، کامل پیر سے ملاقات کیسے ہو؟ کیونکہ آج کل
بس ہمت نہیں ہو رہی سرکار، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ جواب: بھائی، ہر انسان کو اپنے اعمالوں کا حساب دینا ہوگا۔ اگر دنیا میں برا نہ ہو تو اچھے کی پہچان کیسے ہوگی؟ سب اچھا اور برا اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کا اچھا پسند ہے، برا ناپسند ہے۔ ہر انسان جس کو کامل پیر کی تلاش ہے اور سچی تلاش ہے، اسے چاہیے کہ وہ روزانہ سوتے وقت اور صبح اٹھتے ہی ہر حالت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد کی سورہ زبان سے پڑھے اور دل میں ساتھ ساتھ معنی دہرائے، اور 5ویں آیت کے معنی 3 بار دہرائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی قسمت میں جہاں علم باطن لینا لکھا ہوگا، اللہ کی قدرت اسے اپنے آپ اس کی نیت کے مطابق اسے وہاں پہنچا دے گی۔ سوال: کامل پیر کی پہچان کیسے ہو؟ جواب: یہ سوال گہرا اور سمجھنے جیسا ہے۔ اسے گہرائی سے سمجھنا ہوگا۔ سماج میں کچھ کہاوتیں اور یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ مرشد اور پیر کو جانچ کر پرکھ کر مرید ہونا چاہیے۔ ہمیں اس بات کی گہرائی سے سمجھنا ہوگا کہ کامل پیر کی پہچان مرید ہوئے بنا کیسے ہو سکتی ہے۔ اگر ایک بچہ یہ کہے کہ میں تو اپنے ماسٹر کو جانچ کر اور پرکھ کر ہی اس سے پڑھوں گا، تو بچہ کیا اور کس طرح سے اپنا ہونے والے ماسٹر کو پرکھ سکے گا؟ وہ تو اپنا فیصلہ اپنی عقل اور سمجھ سے کرے گا۔ وہ ماسٹر کی قابلیت کو کیسے پرکھ سکتا ہے؟ اور جب ایک ہونے والے مرید نے سچائی سے رہبر کی تلاش شروع کی ہے، تو کیا اسے یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ کی قدرت اسے صحیح جگہ لے آئی ہے؟ سارا دار و مدار ہونے والے مرید کی نیت پر ہے۔ حقیقت میں تو کامل مرید کی تلاش کرتا ہے، کامل پیر مرید کی تلاش کرتا ہے، اور اس طرح کرتا ہے کہ مرید کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے پیر ڈھونڈا ہے۔ اگر قدرت ہمیں کسی غلط ہاتھوں میں سونپ بھی دے تو بھی کیا پریشانی ہے؟ یقیناً اللہ کی مصلحت پہلے ہمیں یہ سکھانے کی ہوگی کہ ہم بھلے برے میں پہچان کا فرق جان لیں اور سمجھ لیں، اور قدرت ہمیں صحیح جگہ لے جانے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے، ہمیں ہر کام میں عقل کو شامل کرنے کی عادت ہے، اسی لیے ہم نے دل کی پکار کو سننا بند کر دیا ہے، اور ہمارے دل نے بھی تھک کر ہمیں پکارنا بند کر دیا ہے۔ اب پرکھیں اپنے آپ کو، اور یہ لفظ پڑھنے کے بعد جو پہلا خیال اور تصویر سامنے آئے وہی جگہ آپ کے لیے چنی گئی ہے، اور دوسرے خیال کی نہ مانیں، کیونکہ پہلا خیال اللہ کی طرف سے ہے اور دوسرا انسان کی عقل کی اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اس میں ان کے لیے سمجھ ہے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ سوال: کامل مرشد کامل پیر کی خدمت میں جا کر کیا کہے کیا کرے؟ جواب: جب انسان سچائی سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تب اللہ، اس کی قدرت اور آگ، ہوا، پانی، مٹی اور کائنات کی سبھی چیزیں اس کی مددگار ہو جاتی ہیں۔ کامل مرشد کے سامنے ہونے والے مرید کی سبھی ریہرسل پلان بیکار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دل کا جاسوس ہوتا ہے۔ نہ کچھ کرو نہ کچھ کہو، بس سنو، ادب سے سنو، اس کے اشارے بھری زبان کو سمجھو، ہوش میں رہو اور ایمانداری اور سچائی سے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو۔ چھوڑ دو اپنے آپ کو کہ آئے اور مجھ پر کام کرے۔ سیکھنے میں ضروری شرط یہ ہے کہ تم خود سیکھنے میں رکاوٹ ہو، کسی بھی طرح نہ بنو۔ پھر کامل پیر تمہیں مار کر نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ صرف حق کے طلبگار رہو، صرف حق کے۔
اللہ کے ذریعے اللہ کے لیے پاگل ہوئے بنا اللہ کو پانا دشوار ہے۔ اسی لیے کچھ نہ کہو، کچھ نہ کرو، بس سنو۔ پہچان سننے سے شروع ہوتی ہے۔ سوال: کیا اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کلام اللہ اور حدیثوں کی کتابیں کافی نہیں ہیں؟ کیا ہم انہیں پڑھ کر سب کچھ نہیں سمجھ سکتے؟ جواب: اچھا اور ایماندارانہ سوال ہے، بہترین سوال ہے۔ نہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اس کو سمجھنا ہوگا۔ اسے سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کی ہدایت اور رہبری کے لیے لگ بھگ 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے۔ ان میں سے کچھ کے اوپر کتاب اور کچھ کے اوپر ورقے اور کچھ کے اوپر کل ایک ورقہ نازل ہوا، اور کچھ کے ساتھ ایک لفظ بھی نازل نہیں ہوا۔ پھر بھی کلام اللہ میں ہے کہ ہم رسولوں کے ساتھ فرق نہیں کرتے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بے جان لفظوں میں جان، ایک جاندار حیات پیغام سنانے سمجھانے سے ہی آتی ہے۔ رسول قیمتی ہے کیونکہ وہ اللہ کے پیغام کو ہماری عقل اور ماحول کے حساب سے ہمیں سمجھاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے عمل سے کر کے دکھاتے ہیں۔ تب ہم سمجھ پاتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ جب ایک کتاب کو سمجھنے کے لیے رسول لازم ہے، تو یہ ضروری ہو گیا کہ حدیثوں کو سمجھنے کے لیے بھی جو رسول کا کلام ہے، کوئی ان کی گہرائی کو سمجھانے والا بھی ہو۔ اس کے لیے اللہ نے اپنے ولیوں کو چنا کہ وہ اپنے اپنے وقت میں کلام اللہ اور حدیث کی کتابوں کی گہرائی عام لوگوں کو سمجھائیں اور خود ان پر عمل کریں۔ اس سے ثابت ہوا کہ ایک لفظ کی کتاب کو دوسرے لفظوں کی کتاب سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک زندہ ان پر عمل کرنے والا ضروری ہے۔ اب ولیوں کی بھی کتابیں ہیں، ان میں بھی گہرائی ہے۔ مثلاً لکھا گیا ہے کہ سرکار با اختیار کاکی قدوس سرہ العزیز کو کلام اللہ کے 15 پارے اپنی والدہ محترمہ کے حمل میں رہتے ہوئے حفظ ہو گئے تھے، اور آپ ایک رات میں 1,00,000 درود شریف ادا کرتے اور 1,000 رکعت صلاۃ ادا کرتے تھے۔ اب عام لوگوں کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک رات میں 10 یا 12 گھنٹے میں آپ اتنا سب کچھ کیسے کر لیتے تھے، جو کچھ منٹوں اور گھنٹوں کا حساب لگانے پر ممکن نہیں ہے۔ نتیجے میں وہ اس کی حقیقت کو سمجھے بنا منافق ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرا طبقہ ہے جو ادب اور عقیدت میں کچھ نہیں بولتا، لیکن شک اس کے دماغ میں بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ حقیقت تک پہنچنے کی کوئی بھی کوشش نہیں کرتا۔ ان کتابوں کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامل پیر کی صورت میں کچھ لوگوں کو لگاتار چنتے رہنے کا ارادہ کر کے انہیں اس بات کے لیے پسند کیا کہ وہ اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی کتاب و اس کے ولیوں کی کتابوں کی گہرائی پر عمل کریں، سمجھائیں اور باقی لوگوں کو سمجھا کر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ ان سب باتوں کو پڑھ کر اب ایک سچا اور سمجھدار انسان یہ جان جاتا ہے کہ بے شک ایک کامل پیر کے بنا اسلام کی حقیقت کو نہیں جانا جا سکتا، اور جن لوگوں کی عقلوں کو شیطان اور تکبر نے گھیرا ہوا ہے، وہ اسلام کے نام پر تقلید اور رسمیں دہرا کر ہی خود کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں، اور بیکار کی بحث بازی اور بکواس کرنے میں اپنا قیمتی وقت بیکار کرتے ہیں، اور اللہ ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق توفیق دینے والا ہے۔ سوال: تقلید اور رسمیں کسے کہتے ہیں؟ جواب: اسے سمجھنا ہوگا۔ طریقت کے مطابق تقلید کے معنی ہوتے ہیں
عقل کے اندھے کی راہ کی طرح بنا سوچے سمجھے پیچھے چلتے رہنا، کچھ کاموں کو لگاتار بنا مقصد سمجھے ہوئے دہراتے رہنا، اسے سمجھے سرکار دو عالم نے ایک کام کیا۔ آپ کے صحابیوں نے سرکار دو عالم سے اس کام کی وجہ اور مقصد پوچھا۔ سرکار دو عالم نے اس کام کرنے کی وجہ اور مقصد کو کھلے طور پر سمجھایا۔ صحابیوں نے اس کام کے مقصد اور وجہ کو جان کر اور اس کام سے ہونے والی بہتری کو سمجھ کر اس کو ضرورت کے مطابق دہرایا۔ یہ سنت ہوئی۔ سنت کے معنی ہیں سرکار دو عالم نے جو کیا اس کے مقصد، منزل، وجہ کو سمجھ کر، جان کر اس کام کو کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے اس کے مطابق عمل کرنا، یہ سنت ہے۔ اور سنت کے نام پر کچھ بھی کرتے رہنا، اس کام کے مقصد، وجہ، منزل کو نہ جان کر الٹے سیدھے طریقے سے اپنی عقل کے مطابق نہ کہ حکم کے مطابق کسی کام کو نپٹا دینا، یہ تقلید ہے۔ پڑھی لکھی جہالت اور تقلید نے ہی اسلام اور طریقت کو نقصان پہنچایا ہے۔ مسلمان قوم اپنے اندر کی جاننے کی طلب کو ہی دفن کر دیا ہے۔ ہر مسلمان یہ پوچھنا ہی بھول گیا ہے کہ کیوں یہ کام کریں، کیوں، اس کی کیا وجہ ہے، کیا مقصد ہے، کیا منزل ہے، کیا فائدہ ہے۔ اور جب تک ہر انسان اپنے اندر سے سوال پیدا نہیں کرے گا کیوں، تب تک اس قوم کی حالت نہیں سدھر سکتی۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اور رسم کے معنی ہوتے ہیں کسی کام کو دہرانا، جس نے بھی جب بھی کوئی رسم شروع کی اس کا مقصد اور وجہ تھی، لیکن تقلید نے اسے ان بے معنی رسموں کو بھی بے معنی کر دیا۔ اس کام کا مقصد اور وجہ تو لوگ بھول گئے، بس دہرانا رہ گیا۔ سوال: فقیری میں، تصوف میں، صوفیت میں سننے کے کیا کوئی خاص معنی ہیں؟ جواب: جی بے شک۔ کلام اللہ میں فرمایا، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ سنتے سناتے کچھ نہیں۔ اس آیت سے اور بھی کئی آیتوں سے کلام اللہ ہمیں یہ اشارہ کر رہا ہے کہ ہم غفلت میں نہ سنیں، بلکہ سمجھنے اور عمل میں لانے کے لیے سنیں۔ جب ہم کوئی بھی بات سنتے ہیں تو ہمارے خیال نہ جانے کہاں کہاں گھومتے رہتے ہیں، اور ہم سنتے وقت اس بات کو اپنی عقل کے ترازو پر تولتے رہتے ہیں، اس لیے اس بات کو کہنے کا مقصد تلاش نہیں کرتے، اور بے حد قیمتی بات بھی بیکار ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تصوف میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ بیٹھنے سے پہلے بیٹھنا سیکھو، سننے سے پہلے سننا سیکھو۔ اس بات پر عمل کر کے مرید دین کی حقیقت بہت جلدی سمجھ جاتا ہے، جو کہ عام آدمی سالوں عبادت کر کے بھی نہیں سمجھ پاتا۔ سب سے پہلے سمجھدار انسان یہ جاننا اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں سچا مسلمان بھی ہوں یا نہیں۔ باقی سارے کام بعد میں کرتا ہے، کیونکہ صرف کلمہ پڑھنے یا کھال کٹانے سے کوئی انسان مسلمان نہیں ہو جاتا۔ مسلمان ہونا اتنا سستا نہیں ہے۔ یہی حقیقت خانقاہوں میں سمجھائی جاتی ہے، اور اسی کو سمجھنے کو خاص معنی کہا جاتا ہے۔ سوال: سرکار، میں نے پڑھا ہے کئی جگہ کی حکم ہے کہ کلام اللہ رک رک کر اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، کیا یہ حکم ہے اور صحیح بھی ہے؟ اگر یہ صحیح ہے تو عام طور پر کلام اللہ کو بہت جلدی کیوں پڑھا جاتا ہے،
کہ سمجھ میں بھی نہیں آتا، کچھ کہیں۔ جواب: میرے بھائی، یہ حکم ہے اور بالکل ہے اور ٹھیک اور حق ہے۔ اس حکم کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ اگر انسان ٹھہر ٹھہر کر کلام اللہ پڑھے گا تو سمجھے گا بھی، اور جب سمجھے گا تو عمل میں بھی لائے گا، اور عمل میں لانے سے ہی اس کی زندگی اور آخرت اچھی ہوگی۔ اب رہی دوسری بات کہ عام طور پر کلام اللہ کو جلدی جلدی کیوں پڑھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلام اللہ کی تلاوت پر ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تلاوت کے معنی ہے عمل کرنے کے لیے سمجھنا، اور سمجھنے کے لیے پڑھنے کو صرف تلاوت کہا جاتا ہے، تلاوت کہا جا سکتا ہے۔ لیکن عام لوگوں میں پڑھی لکھی جہالت کی وجہ سے یہ بات پھیل گئی کہ پڑھنے کو ہی، دہرانے کو ہی تلاوت سمجھا جانے لگا۔ اس وجہ سے جسے دیکھو بنا سمجھے دہرائے جا رہا ہے اور ثواب پانے کے لالچی بنا ہوا ہے۔ یاد رہے، وعدہ ثواب حال میں پورا ہونے پر ہی کیا جاتا ہے۔ سماج میں اس طرح کی جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں، اس سے انسان اور تصوف اور اسلام کو بے حد نقصان ہو رہا ہے، اور دنیا کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ کا کہا ہوا دہرانے سے کچھ نہیں ہوگا، ہاں سمجھ میں آنے پر عمل میں لانے سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ سوال: شرک کسے کہتے ہیں؟ جواب: سوال گہرا ہے، اس کو ہمیں کئی طرف سے گہرائی سے سمجھنا پڑے گا۔ بھائی، شرک کے معنی ہوتے ہیں شریک کرنا۔ دودھ میں پانی ملانے والے کو مشرک کہا جا سکتا ہے۔ اسلام میں شرک کے معنی اللہ کے ساتھ کسی کو شامل اور شریک کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب اس زمانے میں تو بنا سوچے سمجھے، بنا حقیقت کو جانے کسی بھی کام کو شرک کہہ دینا اور حرام کہہ دینا فیشن ہو گیا ہے، اور کچھ لوگ تو بنا سوچے سمجھے شرک اور حرام کا فتویٰ بھی دے دیتے ہیں، بنا یہ جانے کہ شرک ہونے، حرام ہونے کا فتویٰ کن حالات اور انسان کا کس حد پر پہنچ جانے پر دیا جا سکتا ہے۔ اور کچھ ظاہری عالموں نے تو اسلام اور اس کے قانون کو چھوڑ کر اپنے فرقے، تعلیم، خیالات کے حساب سے فتویٰ دینا شروع کر دیا ہے، اور دو الگ الگ فتووں پر اسلام کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ اس بات کو نظر انداز کر دیا گیا ہے جیسے پچھلے دنوں میں ہوا۔ ان سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ بہرحال شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک خفی و شرک جلی، یعنی ایک تو اندر سے چھپا کر کیا گیا شرک، اور ایک ظاہری طور پر کیا گیا شرک۔ کلام اللہ میں شرک کے بارے میں کئی آیتیں ہیں، ہمیں انہیں گہرائی سے سمجھنا پڑے گا۔ 1، اللہ سب گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ 2، لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھو بیٹا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ 3، اللہ بالا تر ہے، بہت اونچا ہے اس شرک سے جو لوگ اس کے خلاف کرتے ہیں۔ یہ مفہوم کلام اللہ کی آیتوں کا ہے۔ حوالے اس لیے نہیں بتائے جا رہے ہیں کہ آپ کو سچی طلب ہوگی تو آپ خود کلام اللہ کا ترجمہ پڑھیں گے، اور اس حقیقت کے ساتھ آپ کو اور بہت ساری حقیقتیں پتہ چلیں گی۔ اب ہم گہرائی پر آتے ہیں۔ دودھ میں پانی شریک ہو سکتا ہے، شربت میں دودھ شریک اور شامل ہو سکتا ہے، سونے میں پیتل شامل ہو سکتا ہے، لیکن سونے میں پانی شامل کیسے ہو سکتا ہے؟ دودھ میں لوہا کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ یعنی شامل اور شریک ہونے کے لیے خاصیت اور گڑوں کے حساب سے زیادہ ایک جیسا ہونا ضروری ہے۔ اب اللہ میں شامل ہونے کے لیے اس جیسا خاصیت میں کوئی اور ہونا چاہیے، اس جیسا کوئی اور موجود ہی نہیں ہے، تو شامل اور شرک ہوگا کیسے؟ یہی معنی ہے اس آیت کے کہ اللہ بہت اونچا ہے اس شرک سے
جو لوگ اس کے خلاف کرتے ہیں۔ اب اور گہرائی، جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ شرک ہے، وہ شرک ہے، وہ لوگ یہ تو اندر سے مانتے ہیں کہ اللہ جیسا اور کوئی ہے جسے دوسرے لوگ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ بس یہ ماننا ہی کہ اللہ جیسا اور کوئی ہے، یہی شرک ہے۔ تو اب شرک کرنا کیا ہوا؟ شرک کون کر رہا ہے؟ ایک اور بات، شریک کرنے کے لیے کسی دوسری چیز کا ہونا ضروری ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ میں فرما دیا تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری شہ رگ سے بھی قریب ہوں، اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، پھر اس جیسا یا اس کے علاوہ ہے کون جسے اس کے ساتھ شریک کیا جا سکے؟ اس سے بھی یہی ثابت ہے کہ کون ہے جو حقیقت میں شرک کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر کلام اللہ میں اللہ نے شرک کو منع کیوں کیا؟ حقیقت میں شرک معافی کے قابل ہے ہی نہیں، پھر معاف کیسے ہوگا؟ دراصل منع شرک کو کیا گیا ہے، جس کی تفصیل پہلے بیان کی گئی ہے، لیکن کسی قوم کو مشرک بتانا یہ زیادہ سمجھداری نہیں۔ کچھ لوگوں نے بنا سوچے سمجھے صرف اپنی ترقی اور دنیاوی لالچ کے لیے اپنی تعلیم اور کتابیں چھپا کر عام لوگوں کو استعمال کیا۔ کچھ ناسمجھ لوگوں نے اس میں ساتھ دیا، اس لیے اب عام انسان بھٹک گیا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں اسلام میں بگاڑ پیدا کر رہا ہوں تو کیا آپ اس کا ساتھ دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ بات وہ بھی جانتا ہے، اسی لیے اس نے آپ کا ساتھ پانے کے لیے یہ مشہور کیا کہ ہم اسلام کی بھلائی چاہتے ہیں، قوم کی بھلائی چاہتے ہیں، یہ کہہ کر آپ کو گمراہ کیا اور اسلام کو اچھا اور صحیح کرنے کے نام پر اسلام میں اور بگاڑ پیدا کیا، اور حقیقت کا شرک تو خود کرنے لگے اور سچائی کو شرک بنا دیا۔ تعظیم، ادب، احترام، عقیدت، عاجزی، یعنی جو بھی کام ان کی تعداد بڑھانے میں رکاوٹ تھے، سب کو شرک قرار دے دیا۔ سیاست صرف سیاست میں ہی نہیں ہے، اسلام میں بھی ہے۔ کوئی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا اور نہ ہی چاہ کر بھی کر سکتا ہے، کیونکہ سب شرک اس کی ذات مبارکہ سے چھوٹے اور بے معنی ہیں، اور ساری حقیقت، سچائی اور اسلام کے نام پر کی جا رہی سبھی سازشوں کا پتہ تو انسان کو کامل مرشد سے مرید ہونے کے بعد ہی پتہ چل سکتا ہے۔ اور بھی گہرائیاں ہیں، لیکن وہ کتاب کے اگلے حصے میں ہیں۔ سوال: سرکار، کچھ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ اسلام میں محفل سماع، قوالیاں، میوزک وغیرہ سننا صحیح اور کلام اللہ سے کیسے ثابت ہے؟ جواب: کلام اللہ کی آیت ہے کہ اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ سننے کو عربی زبان میں سماع، سمیعون وغیرہ کہا جاتا ہے۔ کلام اللہ میں ایک اور آیت ہے کہ تم ان کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ سنتے سناتے کچھ نہیں۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم سن کر سمجھ کر عمل کرنے والے بننا، صرف سن کر بھلا دینے والے نہیں۔ کلام اللہ میں سورہ کاف و الحج میں اور بھی کئی جگہ ایک لفظ کا استعمال ہوا ہے، وہ لفظ ہے فَسَبِّحْ۔ اسے ذرا سمجھیں۔ دنیا کی جو سب سے مشہور اور مستند ڈکشنری ہے وہ ہے جیم کوون کی عربی انگلش لغت۔ اس لغت میں فَسَبِّحْ کے معنی گانا گنگنانا دیے ہوئے ہیں، اور اس معنی کو دنیا بھر میں کسی نے بھی غلط نہیں ٹھہرایا۔ اب اس سے یہ ثابت ہوا کہ کلام اللہ میں گانے گنگنانے کا ذکر ہے، اور اب آگے جہاں یہ آیت ہے وہاں پوری آیت میں آدھی رات سے صبح فجر تک گانے گنگنانے کا حکم ہے۔ اور محفل سماع کے بارے میں حدیث اور بزرگوں کے قول تو بہت ہیں،
لیکن اب زمانہ یہ ہے کہ اپنے موافق حدیث کو حدیث کہو اور جو دوسروں کی بات کو صحیح ثابت کرے اسے من گڑنت حدیث یا یہودی روایت بتا دو۔ اسی لیے صرف کلام اللہ سے ثابت کیا گیا ہے کہ محفل سماع کا ذکر نہ صرف ذکر بلکہ حکم بھی کرنے کا سننے کا دیا گیا ہے۔ ایک خاص بات اور، اللہ ایک، اس کا آخری رسول ایک، کتاب ایک۔ پھر اس کی کتاب کے ترجمے اتنے سارے کیوں ہو گئے؟ وہ اس لیے کہ ہر ترجمہ کرنے والے کی سمجھ اور عقل اس میں شامل ہو گئی۔ اسی طرح لغتوں میں فاصبح لفظ کے معنی دہرانا اور نہ جانے کیا کیا کر کے اسے کہاں سے کہاں جوڑ دیا، اور یہاں تو اندھے اندھوں کو راستہ بتاتے ہیں۔ ایک اور ظاہری عالموں کا گروہ ہے جس نے گانے گنگنانے کو صحیح بتایا اور مانا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ مزامیر یعنی ساز ڈھولک وغیرہ کے ساتھ گانے کا حکم نہیں ہے، صرف ڈف کے ساتھ ہے۔ اب اگر دو ڈفوں کو جوڑ کر ایک ڈھولک بن گئی تو غلط، آدھی ڈھولک ڈف ٹھیک، یہ کیا بات ہوئی؟ اگر سواری کے لیے 4 پیروں کے جانور کا استعمال ہوا تو ٹھیک، اور اگر 8 پہیوں کی گاڑی استعمال ہوئی تو غلط، اور خود کے لیے بھی 8 پہیوں کی گاڑی ہی استعمال کی جا رہی ہے۔ اس غلام کا ماننا یہ ہے کہ اگر کسی قوالی، محفل سماع اور میوزک سے اللہ کی، اس کے رسول کی یاد آئے، نیک کام کرنے، اچھے کام کرنے کا مزاج اور کیفیت بنے تو وہ نہ صرف حلال ہے بلکہ بہتر ہے۔ بھائی، کیا کوئل کی آواز میں، چڑیوں کی چڑچڑاہٹ میں، معصوم بچوں کی مسکراہٹ میں سنگیت نہیں ہے؟ اسے بھی حرام کر دے دو۔ شکریہ۔ سوال: اللہ کے ولی یا کسی بھی درگاہ میں کس طرح حاضری دیں؟ حاضری دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جواب: بھائی، پیدا ہونے سے لے کر اب تک جو میں نے دیکھا اور سیکھا اس حساب سے مجھے آج تک لوگوں کی حاضری کا طریقہ سمجھ میں نہیں آتا۔ زیادہ تر لوگ سوئے سوئے، ہوش سے خالی، غفلت سے بھرے نظر آتے ہیں۔ جنہوں نے اللہ کے ولی کے دربار کو علم حاصل کرنے، زندگی جینے کا طریقہ سیکھنے کی جگہ کو کچھ بنا ڈالا ہے، بس اپنی خواہشوں اور مشکلوں کے حل کے سوا ان کا دماغ کچھ کام نہیں کرتا۔ اس بات سے میرا مطلب غلط نہ نکالا جائے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ درگاہ یا آستانہ سونے اور ہیرے کی کھان جیسا ہے، وہاں کوئلہ مانگنے میں کیا سمجھداری ہو سکتی ہے؟ کسی بھی درگاہ میں حاضری کے وقت جو ضروری باتیں ہیں وہ میں بیان کرتا ہوں۔ پہلی چیز ہے ادب، یعنی ظاہری ادب بھی اور اندر سے ادب بھی۔ ظاہری ادب ہے نہ بولنا، بہت ضرورت پڑنے پر ہی آہستہ بولنا، آہستہ چلنا، نظر کو زیادہ تر زمین پر رکھنا، ادھر ادھر نہ تکنا، صرف اپنے کام سے کام رکھنا، کسی دوسرے کے کام کو صحیح یا غلط نہ ٹھہرانا، کسی دوسرے کے کام کو صحیح یا غلط نہ ٹھہرانا، اگر وہ غلط کر رہا ہے تو اپنا حساب خود کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب قیمتی ہیں، اس سے بھی قیمتی اندر کے ادب ہیں۔ ہر پل، ہر لمحہ یہ خیال میں رہنا کہ ہم کتنے بڑے دربار میں حاضر ہیں، غفلت سے بچ کر ہوش میں رہنا، شاہد ہو کر رہنا۔ اسے تھوڑا گہرائی سے سمجھنا ہوگا کہ درگاہ یا آستانہ کیا ہے، اسے سمجھیں۔ ہر انسان کے وجود میں ایک طاقت، قوت ہوتی ہے جو اس کے اعمال کے مطابق اچھی یا بری ہو کر
دوسروں پر اثر ڈالتی ہے۔ اب اللہ کے ولیوں نے اپنے نیک اعمال، محبت، خدمت، عاجزی، اللہ کی یاد سے اپنے وجود کی اس قوت اور طاقت کو اتنا پاک اور اچھا اثر ڈالنے والا کر لیا ہوتا ہے کہ وہ وجود میں نہ رہتے ہوئے بھی وہ طاقت، قوت اور انرجی ان کے آستانے یا درگاہ میں موجود رہتی ہے۔ بس اب معاملہ صاف ہو گیا، ہمیں درگاہ یا آستانے پر اپنے آپ کو مردے کی طرح چھوڑ دینا ہے، جس سے وہ نہ دکھنے والی قوت اور طاقت ہم پر اندر اور باہر اثر کر سکے، اور ہمیں اس پاک قوت اور طاقت کو اپنے اندر پینا ہے، جذب کرنا ہے۔ لیکن ہم جب سکھائے ہوئے کاموں میں الجھے رہتے ہیں تب ہم رسمیں تو سب کر لیتے ہیں لیکن اصلی چیز سے چوک جاتے ہیں۔ جیسے آتے ہیں رسم نپٹا کر ویسے ہی خالی واپس ہو جاتے ہیں۔ میں دوبارہ زور دے کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری بات کا کوئی غلط مطلب نہ لیا جائے، بلکہ گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ ہم اپنی ہی لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے خود بھی روحانی فائدے سے محروم رہ جاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اپنا مذاق بنانے کا موقع دیتے ہیں۔ ہمیں خود باادب ہو کر اپنی ہی غلطیوں کو دیکھ کر سدھارنا ہوگا، جس سے ہم خود مثال بن سکیں۔ کسی بھی ایک درگاہ یا آستانے پر چپ رہیں۔ سرکار غوث پاک نے اپنے وعظ میں فرمایا، اے جلد باز خواہشوں سے بھرے ہوئے انسان، تو کب تک کسی درگاہ یا آستانے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا جب تک تو اپنی پانچوں حواس دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا اور چھونا کو بیکار نہ کر لے۔ یہ گہرائی سے سمجھنے اور عمل کرنے والی بات ہے۔ درگاہ شریف یا آستانے پر حاضری کے لیے تو بہت سارے طریقے اور ادب، زیادہ سے زیادہ جاننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں www.markaze-tasawwuf.com۔ صرف سچائی جاننے، حقیقت جاننے کی تڑپ، پیاس لے کر ہی کسی درگاہ یا آستانے یا کامل مرشد کی خدمت میں حاضر ہونا ہی سب سے بہترین طریقہ ہے۔ سوال: عبادت کے کیا معنی ہیں؟ جواب: علم ظاہر کے حساب سے عبادت کے وہی معنی ہیں جو عام طور پر لیے جاتے ہیں، دیکھے جاتے ہیں، اور جس کا نتیجہ بھی سب کے سامنے ہے کہ انسان دن بدن پست سے پست ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب انسان کو عبادت کے معنی اور صحیح طریقے کا ہی نہیں پتہ۔ انسان ظاہری عبادت کے صحیح تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ نتیجے میں دل تو بہلا لیتا ہے لیکن اسے اس کا فائدہ نہیں مل پاتا۔ جب تک کوئی انسان کسی کامل پیر سے بیعت ہو کر وہ گہرے نسخے نہیں سیکھتا جو اس کی عبادت کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول کرا سکے، تب تک معاملہ ایسا ہی ہے۔ اللہ کو پانے، دیکھنے، جاننے اور پہچاننے کی کوشش اور ذریعے کو طریقت میں عبادت کہا جاتا ہے۔ یعنی ہر وہ کوشش اور ذریعہ کام جو انسان اللہ کو جاننے اور پہچاننے کے لیے کرتا ہے، عبادت ہے۔ عبادت کی دو قسمیں ہیں، ظاہری یعنی باہر والی، باطنی یعنی اندر والی۔ جب تک باطنی عبادت نہ کی جائے تب تک باہر والی عبادت کام نہیں کرتی، اور اندر کی عبادت بنا کامل پیر کے نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ہمیں روزانہ کسی نہ کسی کو دیکھتے رہتے ہیں کہ باہر والی عبادت تو وہ انسان خود کر رہا ہے لیکن اس سے اس کی زندگی میں بہت اچھائی پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ ہر عبادت کے لیے کچھ خاص الگ الگ شرطیں ہیں لیکن انسان ان شرطوں کو پورا نہیں کر پاتا۔
اسی لیے عبادت کے لطف سے محروم رہ جاتا ہے۔ سوال: توحید کیا ہے؟ جواب: ظاہری طور پر توحید یہ ہے کہ گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسلام مذہب کے 5 ستون ہیں: 1 توحید، 2 نماز، 3 روزہ، 4 زکوٰۃ، 5 حج۔ بس اگر توحید ہے تو باقی کے 4 رکون ہیں۔ توحید کے بنا ان کاموں کو ادا کرنے سے انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ افسوس ہے کہ اس وقت میں مسلمان توحید سے ہی غافل ہے۔ صوفیزم و طریقت میں توحید کے معنی گہرے لیے جاتے ہیں، اور وہ یہ: پہلے دیکھنا، تصدیق کرنا، دل کی آنکھ سے دیکھ کر، سمجھ کر، جان کر، پھر گواہی دینا اپنے تجربے کے ساتھ۔ اگر ویسے بھی سمجھا جائے تو سیدھی بات ہے کہ آدمی دیکھ کر جو گواہی دے وہ سچی ہوتی ہے۔ اگر کسی سے سن کر گواہی دے تو وہ گواہی شک والی کہلاتی ہے۔ فقیری اور طریقت یہ ہے کہ انسان خود دیکھے، جانے کہ بے شک اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور گواہی دے۔ وہ گواہی ہی حقیقت کی گواہی ہوگی۔ پہلے علم باطن حاصل کرے، پھر اس کے بعد اس پر عمل کرے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرے، تب اس پر حقیقتیں کھلتی ہیں۔ سوال: سجدہ کیا ہے؟ قدم بوسی کیا ہے؟ سجدے اور قدم بوسی میں کیا فرق ہے؟ عربی لغت میں سجدے کے معنی سر کو زمین پر رکھنا، ماتھا ٹیکنا، خدا کے آگے، جس میں ماتھا، ناک، کہنیاں، گھٹنے اور انگلیاں زمین پر لگی ہوں، سجدہ ہے۔ یہی معنی ایڈورڈ ولیم لین نے عربی انگلش لغت میں کیے ہیں۔ جے ایم کوون نے عربی انگریزی لغت میں اس کے معنی دیے ہیں: عبادت میں ایک خاص طریقے سے جھکنا اور ماتھا ٹیکنا۔ قدم بوسی اردو کا لفظ ہے، اور الگ الگ لغت میں اس کے معنی یہ ہیں کہ پاؤں پر ہاتھ لگانا، پاؤں چومنا، کندھوں سمیت جھکنا۔ اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ دونوں لفظ بالکل ہی الگ ہیں، معنی بھی اور ادا کرنے میں بھی، لیکن کچھ لوگ جان بوجھ کر، سوچ سمجھ کر، سازش کے تحت مسلمانوں میں فرقے بنوانے کے لیے، پھوٹ ڈالنے کے لیے قدم بوسی کو سجدہ ثابت کرنے میں کافی وقت سے لگے ہوئے ہیں۔ بھولا ان پڑھ جاہل اور کچھ پڑھے لکھے جاہل بھی ان کے اس دھوکے میں آ چکے ہیں، اور اسلام فرقوں میں بٹ چکا ہے، اور نقصان اسلام کا عام مسلمان کا ہو رہا ہے۔ آگے ہم سجدہ اور قدم بوسی کے فرق کو بیان کرتے ہیں۔ قدم بوسی: 1. بدن کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ سجدہ: بدن کا پاک ہونا فرض ہے۔ 2. قدم بوسی: کپڑے کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ سجدہ: کپڑے کا پاک ہونا فرض ہے۔ قدم بوسی: وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ سجدہ: وضو سے ہونا فرض ہے۔ 4. بنا نیت کیے ادب سے جھکنے کو قدم بوسی کہا جاتا ہے۔ نیت کا ہونا کہ ہم اللہ کی عبادت کو جھکتے ہیں، فرض ہے۔ قدم بوسی کے لیے کوئی خاص الفاظ کی ضرورت نہیں۔ سجدے میں اللہ اکبر کہتے ہوئے جانے کا حکم ہے۔ 6. ادب کے لیے اپنے سر کو اپنے ماں باپ، استاد
اور بزرگان دین کے سامنے جھکانا کلام اللہ کے حکموں میں سے ہے۔ سجدے میں سبحان رب اعلیٰ کم سے کم 3 مرتبہ کہنا فرض ہے، یا اسے 5 یا اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قدم بوسی، اس کے لیے جگہ کا پاک ہونا اور صاف ہونا ضروری نہیں ہے۔ سجدہ، اس میں جگہ کا پاک ہونا فرض ہے۔ 8، قدم بوسی کا نماز کے سجدوں اور کلام اللہ کے 14 سجدوں سے کوئی تعلق نہیں۔ سجدہ نماز میں اور کلام اللہ کے 14 سجدوں میں ہے۔ 9، قدم بوسی میں قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے۔ سجدے میں قبلہ رخ ہونا ضروری اور فرض ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے فرق ہیں جنہیں آپ خود دونوں حالتوں میں غور کر کے سمجھ سکتے ہیں۔ قدم بوسی اور سجدے میں اب دیکھتے ہیں کہ کلام اللہ میں کہاں کہاں کس کس کے آگے جھکنے، کندھوں سمیت جھکنے کا بیان ہوا ہے۔ والدین کے بارے میں آیت ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان کے آگے کندھوں سمیت جھکا کرو اور دعا کیا کرو۔ مومنوں کے بارے میں آیت ہے، اور اپنے کندھے جھکا دیں مومنوں کے لیے۔ ان آیتوں کے حوالے بھی جان بوجھ کر اس لیے نہیں دیے جا رہے ہیں کہ آپ خود حق کو سمجھنے اور پانے کی تڑپ اور پیاس پیدا ہو، اور آپ خود کلام اللہ کے کئی ترجمے کو پڑھیں اور جانے کی حقیقت کیا ہے۔ سوال جواب کے دوسرے حصے کے دوسرا حصہ بھی تیار ہے۔ گزارش، میرے دلی دوست، میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ آج کے دور میں زیادہ تر مسلمان اسلام کے بارے میں الجھن میں ہیں۔ وہ یہ بات کسی سے نہیں کہتے کہ کہیں میرا مذاق نہ اڑایا جائے، یا مجھے ان پڑھ یا جاہل نہ سمجھا جائے، مجھے سماج سے نہ الگ کر دیا جائے، یا مجھ پر کافر ہونے کا فتویٰ لگا کر اسلام سے باہر نہ کر دیا جائے۔ اسی لیے وہ اپنے اندر گھٹتے رہتے ہیں اور سچائی اور حقیقت کو نہیں جان پاتے۔ اتنے لوگ، اتنی باتیں، اتنے فرقے، سب یہ ثابت کرنے پر لگے ہیں کہ ہم صحیح ہیں۔ اب ایک اکیلا سچا مسلمان جو کہ حقیقت کو جاننا چاہتا ہے کیا کرے؟ بس یہ کرے کہ رات میں سوتے وقت سورہ فاتحہ معنوں کے ساتھ پڑھے۔ اللہ کی قدرت خود اس کی مدد کرے گی اور وہ خود بخود صحیح جگہ پہنچ جائے گا۔ اور ساتھیوں، اپنی سوچ اور خیالات کو بڑا کرو اور ایک نئی منزل دو آزاد کرو اپنی سوچ اور خیالوں کو۔ شکریہ۔ یقیناً ایک سمجھدار سچا انسان کو یہ کتاب پسند آئے گی۔ اگر آپ کو بھی یہ کتاب پسند آئے تو آپ لوگوں کو تحفے میں تقسیم کریں۔ شکریہ۔ ایک اور گزارش، جس طرح ہماری جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں اسی طرح ہمارے اندر روحانیہ بیماریاں ہوتی ہیں۔ ہم جسم کی بیماریوں کا علاج تو کراتے ہیں لیکن اندر کی بیماریوں سے غافل رہتے ہیں۔ علاج تو ہم جب کریں جب ہم انہیں بیماری سمجھیں۔ ہم تو انہیں ہر معاملے میں عادت یا مزاج کہہ کر ٹال جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اندر سے بیمار کرتے چلے جاتے ہیں۔ بھائی، کسی بھی باہر یا اندر کی بیماری نہ ہونا ہو تو حقیقت میں صحت مند ہونا ہے۔ ان بیماریوں کو چھوڑ دیں اور ہر معاملے میں ترقی کریں۔ یہ اس غلام کا تجربہ ہے کہ وہ اندر کی بیماریاں جنہیں چھوڑنا ہے وہ یہ ہیں:
1. بخل کنجوسی نہ صرف پیسے سے ہر معاملے میں. 2. حسد کسی دوسرے کی ترقی سے جلنا. 3. ظلم ستانا زبان سے بھی. 4. غیبت بری نیت کے ساتھ پیٹھ پیچھے برائی کرنا. 5. بغض دل میں کسی کے لیے برائی رکھنا. 6. طمع سب کچھ مجھے مل جائے. 7. ہرس کسی کی برابری کرنے کی کوشش. 8. ریا نقلی پن پاکھنڈ دکھانا. 9. کینہ دل میں دشمنی رکھنا. 10. حرام غلط طریقے سے کمانا. 11. سازش کسی کو نقصان کرنے کے لیے پلان بنانا. 12. ضرورت سے زیادہ بولنا بے تکا بولنا. 13. نفرت پیدا کرنے کے لیے بولنا. 14. چھپ کر کسی کی باتیں سننا. 15. تانے میں بات کرنا یا آنکھ کے اشارے سے کسی کا مذاق اڑانا. 16. رشتہ داروں دوستوں پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا اور عمر کو بڑھاتا ہے. 17. خفیہ طور پر خیرات کرنا گناہوں کا کفارہ ہے. 18. لوگوں پر بنا کسی لالچ یا بدلے کے احسان کرنا بے عزتی اور رسوائی سے بچاتا ہے. ان سے بچنے پر ترقی اور سکون کا وعدہ ہے. شکریہ. معاف کرو معاف کیا جائے گا. رحم کرو رحم کیا جائے گا. بخش دو بخش دیا جائے گا. اللہ کی مخلوق سے محبت کرو بے شک سب ٹھیک ہوگا. اے ہمارے رب تو اسے قبول فرما کیونکہ تو سننے اور جاننے والا ہے. آمین. شکریہ. آج کے لیے یہ غلام آپ سے اجازت چاہتا ہے. پھر آپ کے سامنے